یہ کسی بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ جنات کی کمزوری کیا ہے، جنات کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ جس طرح ہر مخلوق کی کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے، جیسے انسان ہے تو بہت ساری چیزیں اس کی کمزوری ہوتی ہیں، وہ بہت ساری چیزوں سے ڈرتا ہے، بہت ساری چیزوں میں وہ کچھ کرتے ہوئے لحاظ رکھتا ہے، اس کو کبھی کوئی خوف ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جنات جو ہیں ان کے اندر بھی بہت ساری کمزوریاں، اگرچہ وہ انسانوں سے مضبوط ہوتے ہیں بعض چیزوں میں، یعنی چیزیں اٹھانے میں، لے کے جانے میں، گرانے میں، بھاگنے میں، بہت ساری چیزوں میں وہ مضبوط ہوتے ہیں۔ ان میں سے کچھ اڑنے والے بھی ہوتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو انسانوں سے تیز بھاگ دوڑ لیتے ہیں، اڑ نہیں سکتے، یعنی کہ مختلف ان کے اندر جثے والے، قد قامت والے اور طاقت والے ہوتے ہیں۔ لیکن کمزوری کیا ہے کہ انسانوں کی طرح بول نہیں سکتے، انسانوں کی طرح سمجھ نہیں سکتے، عقل اور شعور ان کے اندر کم ہوتا ہے اور انسانوں سے ڈرتے ہیں۔ جب انسان ان سے ڈرتا ہے تو پھر یہ اس پر حاوی آتے ہیں۔ ان میں سے میں کچھ چیزیں ذکر کر دیتا ہوں کہ جس سے وہ بہت زیادہ خوف کھاتے ہیں اور دور رہتے ہیں۔ جو پہلی چیز بتانے لگا ہوں یہ بہت کامن ہے، اکثر لوگوں کو پتہ ہے، جیسے آیت الکرسی ہے تو اس سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں اور دور رہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں سے ہے۔ تو اللہ کا ذکر ویسے تو کوئی بھی کیا جائے تو یہ ان کی کمزوری ہے جو شیطان جن ہوتے ہیں، لیکن کچھ ان اذکار میں سے، ان دعاؤں میں سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، ان میں سے کچھ زیادہ ان کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہیں یا ہمارے لیے زیادہ پناہ کا سبب اور باعث بنتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو شیطان سے محفوظ رہتا ہے، اور ایک حدیث میں یہ بھی ذکر ہے کہ جنت اور اس کے درمیان، یعنی جنت میں جانے کے لیے صرف اس کی موت کا فرق یا فاصلہ رہ جاتا ہے، یعنی اگر وہ فوت ہوتا ہے تو آیت الکرسی کے سبب سے وہ سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو آیت الکرسی کی ایک یہ فضیلت آپ نے بیان کی ہے۔ تو آیت الکرسی پڑھنے سے شیطان کا دور ہونا، بھاگ جانا، خوف کھانا، یہ حدیث میں موجود ہے۔ پھر اسی طرح آیت الکرسی کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو انسان جب وضو کرتا ہے تو وضو کرنے کی وجہ سے بھی شیطان جن اس سے دور رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من باتا وہو طاہر، جو شخص رات گزارتا ہے اس حالت میں کہ اس نے وضو کیا ہوتا ہے، پاکیزگی کی حالت میں وہ رات گزارتا ہے، تو ایک فرشتہ اس کے قریب مقرر کر دیا جاتا ہے، وہ شیطان سے اس کو دور رکھتا ہے۔ تو انسان کا آیت الکرسی پڑھنا اور وضو کرنا دو چیزیں ہو گئی۔ تو جیسے انسان ہر وقت وضو میں رہتا ہے، پاکیزگی اختیار کرتا ہے، گندگی سے دور رہتا ہے، تو شیطان اس سے دور بھاگتا ہے۔ بہت سارے شیاطین، جنات ایسے ہیں جو اس کے پاس آتے ہیں گندگی کی وجہ سے، میل کچیل کی وجہ سے۔ ظاہری بات ہے جب میل کچیل ہوگی، گندگی ہوگی تو رحمت کے فرشتے اس سے دور ہو جائیں گے، اور جب فرشتے اس سے دور ہٹیں گے تو شیطان کو اس کے قریب آنے کا ایک موقع ملے گا۔ تو جتنا انسان پاک رہتا ہے، صاف رہتا ہے، تو جنات اس سے دور بھاگتے ہیں۔ پھر اسی طرح انہی اعمال میں سے ایک عمل ہے خوشبو کا استعمال کرنا۔ ہاں، خوشبو جب انسان استعمال کرتا ہے تو جنات اس خوشبو کی وجہ سے، جو شیطان جنات ہوتے ہیں، دور ہٹ جاتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت آپ جانتے ہیں، حدیث میں ہے کہ جب صبح تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے، حالانکہ اس وقت کہیں جانا نہیں ہوتا، تو آپ اس وقت بھی خوشبو کا استعمال کرتے۔ اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ ہر وقت آپ سے خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک، جس میں اطہر جو تھا، وہ ویسے بھی معطر تھا، ایک ذاتی طور پہ ان کی اپنی ایک خوشبو تھی جو صحابہ کرام بھی محسوس کرتے تھے۔ آپ جہاں سے گزر کر جاتے تو وہاں سے صحابہ کرام آپ کی خوشبو سے بھی آپ کو پہچان لیتے تھے کہ آپ یہاں سے گزر کر گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ خوشبو کا اہتمام کرتے۔ تو یہ خوشبو کا استعمال کرنا جنات کو دور بھگاتا ہے، اور شیطان جو جن ہوتے ہیں وہ اس کو مکروہ سمجھتے ہیں اور تکلیف محسوس کرتے ہیں اور اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔
تو اس طرح آیت الکرسی اور یہ خوشبو کا استعمال کرنا، پھر اسی طرح وضو کی حالت میں رہنا، تو یہ چیزیں باعث بنتی ہیں۔ پھر اسی طرح ان اعمال میں سے ایک عمل جو بہت زیادہ ضروری ہے اور اکثر محدثین اس کا ذکر کرتے ہیں کہ جو شخص جتنا متبع سنت ہوتا ہے اتنے ہی جنات اس سے ڈرتے ہیں۔ متبع سنت سے مراد کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، ان کے اعمال کو فالو کرتا ہے، جتنا اس پر عمل کرتا ہے اتنا ہی جنات شیاطین اس سے خوف کھاتے ہیں اور اس سے دور رہتے ہیں۔ آپ بھلے جتنے مرضی پاکیزہ رہیں، لیکن اگر آپ کے من کے اندر گندگی ہے، کسی مسلمان کے بارے میں بری سوچ ہے، گناہوں سے آپ باز نہیں آتے، چغلی غیبت آپ کا شیوا ہے، تو آپ جتنی مرضی عبادتیں کریں، اللہ کو خالی عبادت نہیں چاہیے۔ اس کے بندوں کو تنگ کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتے، اور اس کی ذات پھر اندر سے کچی ہو جاتی ہے، اس کا من گندا ہو جاتا ہے، اور اس کے من کی میل کی وجہ سے پھر شیاطین اس کے قریب بھی آتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے اوپر جادو کر کے کسی نے پھینکا ہے تو پھر ہی آپ کے جادو ہو، یا کوئی جن آپ کسی بیابان کی طرف گئے ہیں تو تب ہی آپ کو چمٹے ہیں، ایسا ضروری نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی گناہ کی وجہ سے سبب بن جاتا ہے، تو آپ اپنے آپ کو بھی پاکیزہ رکھیں، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں، آیت الکرسی پڑھنا، اللہ کا ذکر کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ متبع سنت ہونا، اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا، اور جو سنت ہے اس کا پتہ چل جائے تو سنت پر عمل کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو متبع سنت شخص سے جنات دور رہتے ہیں۔ میں چھوٹی سی یہاں پہ ایک مثال، ایک چھوٹا سا واقعہ ذکر کر دوں احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا، کہ ایک شخص ان کے پاس آیا، بادشاہ کو کوئی جاننے والا تھا، کہنے لگا ہماری لڑکی کو جن تنگ کرتا ہے تو آپ آئیں۔ احمد بن حنبل نے وضو کیا، خود نہیں گئے، اپنا جوتا اپنے شاگرد کو دیا اور کہا یہ لے جاؤ، اور جا کے کہنا کہ اگر تم نے اس کو تنگ کرنا نہ چھوڑا تو یہ احمد بن حنبل کا جوتا ہے، امام صاحب کہتے ہیں کہ میں آ کے خود تمہیں اپنے اس جوتے کے ساتھ ماروں گا۔ تو وہ شخص کہتا ہے میں لے کے گیا، تو جن نے جب سنا کہ ابن حنبل کا جوتا ہے تو وہ دے کے چلا گیا اور کہنے لگا وہ بڑا متقی شخص ہے، ہم اس وجہ سے اس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ جب ان کی وفات ہو گئی تو اس کے بعد ان کے ایک شاگرد نے یہی معاملہ دیکھا کہ اس بچی کے پاس پھر جن آیا، تو وہ دوبارہ خود گیا، تو احمد بن حنبل کا جوتا اس کے پاس تھا، تو جن کو جا کے کہنے لگا کہ چلے جاؤ یہ احمد بن حنبل کا جوتا ہے، تو کہنے لگا میں اس جوتے سے تھوڑی ڈرتا تھا، میں تو احمد بن حنبل کے تقوی کی وجہ سے ڈرتا تھا، اب وہ ہے ہی نہیں تو مجھے اس جوتے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو انسان متبع سنت ہو، سنت کی پیروی کرنے والا، یعنی احمد بن حنبل کا تقوی تھا نا جس کی وجہ سے وہ ڈرتا تھا، تو متقی شخص سے انسان بھی ایک اس کے ساتھ ایک عجیب قسم کا ان کا لگاؤ ہو جاتا ہے کہ یہ متقی شخص۔ تو مسلمان جنات اگر کسی کو تنگ کرے تو وہ بھی ایک متقی شخص کی بات سن کر رک جاتے ہیں، اور اگر شیطان جن ہو تو ویسے اس کی ہیبت اور خوف کی وجہ سے دور بھاگتے ہیں۔ تو مجموعی طور پر جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، ایک آیت الکرسی پڑھنا، اذان، یہ جو اگر کسی کو جن حاضر ہے تو وہ تو اذان سننا، اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے، وضو کی حالت میں رہنا، ٹھیک ہے، اور متبع سنت ہونا، سنت سے محبت کرنا، سنت کے ساتھ لگاؤ رکھنا، اپنی حد الامکان کوشش کرنا کہ میں اس پر عمل کروں، تو یہ چیزیں جو ہیں فائدہ دیتی ہیں۔ اور ہر وقت وضو کی حالت میں رہنا، جیسے میں نے بتایا ہے، ان چیزوں کے ساتھ شیاطین جنات دور رہتے ہیں۔ اسی طرح اگر کبھی کبھی گھر میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، یعنی جنات کی شرارتیں اور تنگ کرنا، تو آپ اپنے گھر میں اذان پلے کر دیا کریں، اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے، خود کبھی کبھی اذان دے دیں، اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اور صبح کے وقت کا ایک عمل، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 مرتبہ پڑھتا ہے جو شخص، اس کے بارے میں فرمایا حرزا من الشیطان، سارا دن شیطان سے محفوظ رہتا ہے، شیطان اس سے دور بھاگتا ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مختصر آپ کسی بھی عمل کو دیکھیں گے اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، آیت الکرسی اللہ کا ذکر ہے، اذان اللہ کا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہ کا ذکر ہے، یعنی کوئی بھی عمل ہے جس میں اللہ کا ذکر ہے، جتنا آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے شیطان جن آپ سے دور رہیں گے۔ واللہ اعلم۔